تو سب سے پہلے ایمان والے کا جو محبت کا تعلق قائم ہوتا ہے وہ اللہ کے ساتھ ہونا چاہیے، اور سب سے شدید محبت کا جو تعلق قائم ہوتا ہے وہ بھی اللہ سے ہونا چاہیے۔ قرآن کریم ہی کے اندر مختلف مواقع پہ ہم پڑھیں گے، قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارۃ تخشون کسادها ومساکن ترضونها، یہ وہ تمام چیزیں بیان کی ہیں اللہ تعالیٰ نے جن سے انسان محبت کرتا ہے، جن کی طرف متوجہ ہوتا ہے، جن کے پیچھے بھاگتا ہے، جن کے لیے زندگی گزارتا ہے، ماں باپ، بہن بھائی، بیوی بچے، خاندان، کاروبار، لین دین، سب کچھ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر یہ اللہ اور اس کے رسول سے تمہیں زیادہ محبوب ہیں، یعنی یہ چیزیں تمہیں اللہ سے زیادہ تمہیں ان سے اللہ سے زیادہ محبت ہے، تم ان کو پریفر کرتے ہو اللہ کی محبت پر، فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ، تو پھر اللہ کے عذاب کے فیصلے کا انتظار کرو، اللہ کے عذاب کے فیصلے کا انتظار کرو۔ اللہ تعالیٰ سب سے بڑھ کر تمام مخلوقات میں، اللہ تعالیٰ کی بہت مخلوقات ہیں، وہ اللہ ہی جانتے ہیں، لیکن ان تمام مخلوقات میں سب سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ انسان سے محبت کرتے ہیں، سب سے بڑھ کر انسان سے اللہ تعالیٰ محبت کرتے ہیں، اور انسان ہی کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ پوری کائنات بنائی ہے۔ تو جواباً اللہ تعالیٰ بھی یہ چاہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ایمان والے کو چاہیے کہ وہ بھی پھر سب سے بڑھ کر اللہ سے محبت کرے، اور باقی محبتوں کو پھر اللہ کی محبت پر اگر قربان کرنا پڑے تو قربان کر دے۔ ابھی ہم چند دن پہلے پڑھ کے آئے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ آیا ہے، بیٹا ہے اور اولاد سے محبت فطری و طبعی چیز ہے، لیکن اللہ رب العزت نے امتحان لیا، اور امتحان یہ لیا کہ اللہ کی محبت آگے ہے یا بیٹے کی محبت آگے، تو کہا چل بیٹے کی گردن پہ چھری چلاؤ، بیٹے کی گردن پر چھری چلاؤ۔ اصل میں امتحان تو یہ تھا نا کہ بیٹے کی محبت زیادہ ہے یا اللہ کی محبت زیادہ ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے بیٹے کی گردن پر چھری چلا کے ثابت کیا کہ نہیں، اللہ کی محبت اولاد کی محبت سے بھی اوپر ہے، اللہ کی محبت اولاد۔ اور اس سے پہلے حکم دیا کہ بیوی بچوں کو ویرانے میں چھوڑ آؤ۔ اب دیکھنا یہ تھا کہ اللہ کی محبت آگے ہے یا اولاد کی۔ ابراہیم علیہ السلام نے ثابت کیا کہ نہیں، اللہ کی محبت ان سب سے آگے اور ان سب سے اوپر ہے۔ حضور علیہ السلام کو حکم ہوا مکہ چھوڑیے، مدینہ تشریف لے جائیے، بلکہ ابھی وہ مدینہ نہیں تھا، ابھی تو ایک عام سی آبادی تھی، اور اس کا نام بھی ایک مشرک کے نام پر تھا، یثرب کہلاتی تھی وہ علاقہ، وہ جو وادی تھی یا وہ علاقہ یثرب کہلاتا تھا۔ یثرب ایک مشرک کا نام تھا، اس کے نام پر یہ علاقہ تھا، تو آپ چلے جائیں وہاں۔ اب مکہ، آج تو مدینہ بہت بابرکت بن چکا ہے، اس وقت مدینہ کچھ بھی نہیں تھا۔ اس وقت مدینہ ایسے ہی، آپ مثال کے طور پر اگر آپ سبزہ زار میں رہتے ہیں تو آپ کسی بہت ہی غیر معروف سی کسی بستی کا آپ نام سمجھ لیں، بہت ہی غیر معروف سی، بس کچھ لوگوں کو اس کا نام پتہ ہو تو پتہ ہو، ورنہ نہیں۔ تو اس وقت یثرب ایسا تھا، اور مکہ کیا تھا؟ روئے زمین کی سب سے مقدس ترین جگہ، کہ دنیا اس وقت بھی بہرحال مکہ کے لیے آتی تھی۔ حکم ہوا چھوڑ دیجیے، جائیے۔ حضور علیہ السلام نے اللہ رب العزت کے حکم کو ترجیح دی اور مکہ چھوڑ دیا۔ جاتے ہوئے یہ بھی کہا کہ اللہ کی قسم، روئے زمین میں سب سے زیادہ تو مجھے محبوب اور پسندیدہ تھا، سب سے زیادہ روئے زمین پر۔ ظاہر مکہ ہے، خانہ کعبہ ہے، مسجد حرام ہے، بیت اللہ ہے، حضور علیہ السلام کی جائے ولادت وہاں ہے، پورا خاندان وہاں تھا، سب کچھ۔ لیکن یہ کیا، اب کیا ہے؟ اب اللہ کا حکم ہے، لہٰذا اللہ کی محبت کا تقاضا یہ ہے کہ جو اپنی محبوب چیز ہے اس کو چھوڑ دو۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والوں کو سب سے بڑھ کر اللہ رب العزت سے محبت کرنی چاہیے۔ اچھا، پھر انسان اگر اللہ سے محبت کرے تو پھر وہ اللہ کے لیے محبت بھی کرتا ہے۔ جب اللہ سے محبت کرتا ہے نا، یہ ایک بڑی عجیب بات ہے، جو انسان
گزرتا ہے ایسے مراحل سے تو سمجھ پاتا ہے، جب تک نہ گزرے نہیں سمجھ پاتا۔ انسان کو جس سے محبت ہو نا، پھر اس کے متعلقات سے محبت ہو جاتی ہے۔ مثلاً ہے تو ایک عجیب شعر ہے، اور وہ ہے مجنوں کا۔ قیس نام تھا اس کا، عرب کا بڑا خوبصورت انسان تھا قیس، لیکن وہ ایک خاتون کے پیچھے پاگل بن گیا، دیوانہ بن گیا، تو مجنوں کے نام سے معروف ہوا۔ مجنوں پاگل دیوانے کو کہتے ہیں۔ وہ جب اس خاتون کے گھر کے قریب جاتا تھا تو گھر کے دیواروں کو چومتا تھا، دروازوں کو چومتا تھا، کھڑکیوں کو چومتا تھا۔ کسی نے اس سے کہا، یہ تم کیا دروازوں کو، کھڑکیوں کو، ان سب کو چومتے ہو؟ تو اس نے ایک شعر پڑھا، اس نے کہا امر علی الدیار دیار لیلا، ہاں میں لیلا کے گھر کے قریب سے گزرتا ہوں، وہ اکبر ذل جداری و ذل جدارا، اور میں کبھی ایک دیوار کو چومتا ہوں اور کبھی دوسری دیوار کو چومتا ہوں۔ ما حب الدیاری شغفنا قلبی، میرے دل کے اندر کوئی ان دیواروں کی اور کھڑکیوں کی محبت نہیں ہے، ولیکن حب من سکن الدیارا، لیکن اس گھر کے اندر جو بیٹھی ہے نا اس سے محبت ہے۔ پھر اس کے متعلقات سے محبت ہو جاتی ہے، اس کی محبت کی وجہ سے، اس کی محبت کی وجہ سے اس کے متعلقات سے محبت ہو جاتی ہے۔ اسی لیے جب انسان اللہ سے محبت کرتا ہے تو اللہ کے قریب تر جو لوگ ہوتے ہیں ان سے خود محبت ہو جاتی ہے، اور ان میں سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس۔ سب سے پہلے مکہ کیا ہے، کعبہ کیا ہے؟ اینٹیں ہیں، بس اینٹیں ہیں نا، اور تو کچھ نہیں ہے، سیمنٹ ہے، اینٹیں ہیں، چلے کوئی بہتر مٹیریل ہوگا، لیکن کیا ہے؟ اللہ رب العزت نے اس کو ایک نسبت دی ہے اپنی۔ ہر ایمان والا اس جگہ سے محبت کرتا ہے، عقیدت رکھتا ہے، احترام کرتا ہے، بھاگا چلا جاتا ہے اس کی طرف۔ پھر متعلقات میں سب سے بڑھ کر پیغمبر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، اس لیے اللہ کے بعد جس سے سب سے زیادہ محبت ہے تو وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت ہے۔ یہ محبت کو کیوں درمیان میں لائے؟ محبت کو درمیان میں کیوں لائے؟ اس کی وجہ یہ ہے، جس سے محبت ہوتی ہے نا اس کی بات تو بہت دور کی بات ہے، اس کی بات بہت دور کی بات ہے، اس کی آنکھوں کا اشارہ بھی انسان اپنے لیے حکم سمجھتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک باپ گھر میں آئے نا، اور بیٹا چھوٹا سا ہے، تو وہ دیکھتا ہے بچے کا موڈ تھوڑا سا آف ہے۔ کیوں آف ہے؟ ہاں اس نے مجھے صبح کہا تھا کہ میرے لیے چاکلیٹ لے کے آنی ہے یا کوئی کھلونا لے کر آنا ہے، چھوٹا بچہ ہے نا، اس کی یہی ڈیمانڈز ہوتی ہیں۔ اب بچے نے کہا کچھ نہیں ہے، صرف تھوڑا سا موڈ اس نے آف کیا ہوا ہے کہ میں نے بابا پاپا ابو سے کہا تھا میرے لیے لے کے آنا، لے کے نہیں آئے، اس کا ہلکا سا موڈ آف ہے۔ باپ نے صرف چہرے کے تاثرات دیکھے، واپس پلٹے گا، لے کے آئے گا، یا لے کے آئے گا یا کسی طرح اس کو تھوڑا بہت وقتی طور پر بہلائے گا، کوشش کرے گا میں اچھا ابھی لے کے آتا ہوں۔ یہ محبت ہے، اس نے فوراً بھگایا اس کو، جا۔ اب اللہ تعالیٰ جب کہتے ہیں نا کہ ایمان والا سب سے بڑھ کر اللہ سے محبت کرے، تو پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کو بار بار کہنے کی ضرورت کبھی بھی نہیں پڑے گی، اور بھائی نماز کا وقت ہو گیا، اٹھ نماز پڑھ۔ پھر اللہ تعالیٰ کو بار بار کہنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، رمضان آ گیا تو نے روزے نہیں رکھنے۔ پھر وہ انتظار کرے گا نماز کا وقت کب آئے، پھر وہ انتظار کرے گا رمضان کب آئے، پھر وہ انتظار کرے گا کب موقع ملے کہ میں اللہ کے گھر میں جاؤں، پھر وہ انتظار کرے گا کہ اللہ تعالیٰ کچھ مجھ سے تقاضا کریں اور میں اس کو پورا کروں اور اللہ خوش ہو جائے۔ یہ آپ صحابہ کرام کی زندگیوں کو پڑھیں نا، صحابہ کرام کی، آپ کو بہت ہی حیران کن ترین چیز نظر آئے گی، بہت ہی حیران کن ترین چیز۔ دعا مانگتے تھے، یا اللہ میں لڑنے جاؤں، شہید ہو جاؤں اور میرے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں، اور کل قیامت کے دن جب میں آپ کے سامنے آؤں تو آپ مجھ سے پوچھیں گے نا یہ ٹکڑے کیوں ہوئے، تو میں کہوں گا آپ کے لیے۔ یہ وہ چیز ہے جو اصل میں انسان کو عمل کے اوپر آمادہ کرتی ہے، صحیح معنوں میں۔ یقین جانے جن سے محبت ہونا، ان کی بات یاد رکھی جاتی ہے، ان سے ملنے کا انتظار کیا جاتا ہے، بہانے ڈھونڈے جاتے ہیں، ملاقات کا انتظار نہیں کیا جاتا، بہانے ڈھونڈے جاتے ہیں ملاقات کے، کوئی موقع بنے، کوئی
کوئی ایسی شکل بنے، ملاقات ہو، مل پائیں، دیکھ پائیں۔ صحابہ کرام کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے بے انتہا محبت تھی اور وہ الفاظ میں بیان نہیں ہو سکتی۔ تو ایک مرتبہ ایک صحابی نے کہا، اللہ کے نبی، جنت میں جب ہم جائیں گے آپ تو پتہ نہیں کن بلند درجوں میں ہوں گے، ہم کہیں نیچے کے جنت میں ہوں گے، تو آپ تو نہیں ہوں گے نا، جنت ہے بڑی خوبصورت ہے، آپ تو نہیں ہوں گے نا، تو ہمارے لیے تو جنت کا مزہ ہی ختم ہو گیا۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک جملہ ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا المرء مع من احبہ، آدمی جنت میں اس کے ساتھ ہوگا جس سے وہ محبت کرتا ہوگا۔ صحابہ کرام کہتے ہیں ہمیں کسی چیز کی اتنی خوشی نہیں ہوئی جتنی اس کی خوشی ہوئی، یہ چیز ہمیں اور کسی چیز کی، جنت میں جانے کی خوشی اپنی جگہ کہتے ہیں، لیکن اس سے بھی زیادہ خوشی یہ کہ جنت میں ہم حضور کے ساتھ ہوں گے۔ اسی لیے جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کوئی بات فرماتے تھے تو وہ لپکتے تھے، ہم پہل کریں حضور کی اس بات کو ہم پورا کریں، پہل کریں اس میں، اور اس پہل کے لیے وہ ایسے عجیب و غریب طریقے اختیار کرتے تھے اور ایسے عجیب و غریب انداز اختیار کرتے تھے کہ وہ انسانی عقل بھی اس میں دنگ رہ جاتی ہے۔ اسی لیے والذین آمنوا اشد حبا للہ، وہ جب محبت آ جائے نا پھر نماز کا انتظار ہوتا ہے، پھر نماز کا انتظار ہوتا ہے، لیکن نماز تو حکم ہے، یعنی اللہ بلا رہے ہیں، پھر حکم کا انتظار نہیں ہوتا، پھر انسان بہانے ڈھونڈتا ہے۔ بہانہ کیا ہے؟ تہجد کو اٹھیں گے، تہجد پڑھیں گے۔ بہانہ کیا ہے؟ اشراق میں بیٹھیں گے، اشراق پڑھیں گے۔ بہانہ کیا ہے؟ اور اس طرح کے، چلو اس کو میں کچھ غریب ہے، محتاج ہے، کچھ دے دیتا ہوں، کیوں؟ وہ اوپر جو وہ خوش ہوگا، وہ راضی ہوگا۔ اب صحابہ کرام کے بارے میں ایک لفظ آتا ہے قرآن کریم میں، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، یہ سب سے بڑا ٹائٹل ہے ان کے لیے، رضی اللہ عنہ۔ اس کا مطلب کیا تھا؟ وہ جو اللہ کو راضی اور خوش کرنا ہے نا، یہ لوگ وہ گر پا گئے، یہ لوگ وہ گر پا گئے۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، اور جو ایمان والے ہیں نا وہ سب سے بڑھ کر اللہ سے محبت کرنے والے ہوتے ہیں۔